بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز حفصہ غفار، سینئر ٹیچر مطالعہ پاکستان، ڈویژنل پبلک اسکول چیچا وطنی سے مخاطب۔ امید کرتی ہوں کہ پہلے لیکچر کی طرح آج کا لیکچر بھی آپ توجہ سے سنیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کے ٹاپک کا، بڑے ماحولیاتی خطرات اور ان کا حل۔ سب سے پہلے ماحول کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد موجود تمام عوامل اور اشیاء جو ہم پر براہ راست اثر انداز ہوں ماحول کہلاتی ہیں۔ اس میں زمین کے طبعی خدوخال، آب و ہوا، مٹی، نباتات اور دیگر عوامل شامل ہیں۔ انسان کی معاشی، سیاسی، سماجی، مذہبی، اقتصادی اور دیگر جملہ سرگرمیاں جو وہ کسی مخصوص علاقے میں سر انجام دیتا ہے اس کے ماحول کے زیر اثر رہتی ہیں۔ انسانی ماحول کو درپیش خطرات: تیزی سے بڑھتی ہوئی ملکی آبادی بے شمار مسائل جنم دیتی ہے۔ ہمیں اگر ایک طرف غذائی خود کفالت کے حصول کا مسئلہ درپیش ہے تو دوسری طرف تیزی سے کم ہوتے زرعی وسائل بالخصوص پانی کی کمی کے مسئلے کا سامنا ہے، جس سے مرغزار ریگزار بنتے جا رہے ہیں۔ ہمیں ان سب خطرات کو سمجھنا ہوگا اور ان کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ ان کے تدارک کے لیے کوئی موزوں اور مناسب حل تلاش کیا جا سکے۔ عزیز طلباء، پانی خدا کی دی گئی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اور عطیہ ہے، مگر حضرت انسان کے طریقہ استعمال اور دیگر ضروریات اور وسائل کے استعمال نے اس نعمت کو ہی جان لیوا بنا دیا ہے۔ زندگی کی بنیادی ضروریات ہونے کے باوجود ہم اس پر خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں اور پھر اس کے برے اثرات کو دور کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل خرچ کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ترقی یافتہ دنیا کو خوراک کے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کی آلودگی کا ہے۔ پانی کی آلودگی ہر طرح سے انسانی صحت اور جان کی دشمن ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں اور پودوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے ماحول کو جن بڑے خطرات کا سامنا ہے، آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کے تدارک کے لیے موزوں اور مناسب حل بھی تلاش کرتے ہیں۔ سیموتھوڑ، جنگلات کا ختم ہونا، زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا، ماحولیاتی آلودگی کا بڑھنا۔ سیم زیر زمین پانی کی زیادتی اور تھوڑ پانی کی کمی کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ اس وقت پاکستان کا قریباً 2 کروڑ ایکڑ رقبہ سیموتھوڑ کا شکار ہے۔ اس سے نہ صرف زمین کی زرخیزی متاثر ہو رہی ہے اور فصلوں سے مطلوبہ پیداوار حاصل نہیں ہو رہی، بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سیموتھوڑ کی بڑی وجوہات درج ذیل ہیں: نہروں سے پانی کا رساؤ، ناہموار کھیت، آباشی کے قدیم اور روایتی طریقے، ایک جیسی فصلوں کی مستقل کاشت۔ حکومت پاکستان نے سیموتھوڑ کے مسائل پر قابو پانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے ہیں۔ نمبر 1، ٹیوب ویلوں کی تنصیب، جس سے زیر زمین پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے اور حاصل شدہ پانی کے استعمال سے تھوڑ میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، نہروں اور کھالوں کی پختگی تاکہ پانی کا زیر زمین رساؤ نہ ہو سکے۔ نمبر 3، کھیتوں میں مناسب نکاسی آب کا انتظام۔ نمبر 4،
پانی اور مٹی کے تجزیے کے لیے لیبارٹریوں کا قیام۔ نمبر 5، کاشتکاروں کی تربیت و مشاورت۔ سیمو تھوڑ کے بعد اگلا پوائنٹ ہے ڈی فورسٹریشن یا جنگلات کا ختم ہونا۔ کسی بھی ملک میں، یہ میں آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھا چکی ہوں کہ کل آبادی کا رقبے کا 20 کسی بھی ملک میں معتدل آب و ہوا کے لیے اس کے کل رقبے کا 20 سے 25% حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا ضروری ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک میں یہ صرف 5% رقبہ ہے جس پہ جنگلات ہیں، بلکہ اب تو جو تازہ اعداد و شمار آیا ہے وہ 4.5 کا آیا ہے کہ 4.5% رقبہ یا اس سے بھی کم رقبہ۔ ایک عرصے سے جنگلات کی شرح میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب جنگلات کی کمی سے بہت سی وجوہات میں سے چند اہم درج ذیل ہیں۔ درختوں کا ضرورت سے زیادہ کٹاؤ، آبادی میں اضافے کی وجہ سے، لکڑی کی ضروریات میں اضافہ، سیم اور تھوڑ میں اضافہ، درختوں کی بیماریاں، بارشوں میں کمی، جنگلات میں لگنے والی آگ، ماحولیاتی آلودگی، دریائی پانی کی کمی۔ جنگلات کی کمی درج ذیل مسائل کو جنم دیتی ہے۔ حکومت کی آمدنی میں کمی، زمین کے کٹاؤ میں اضافہ، موسمیاتی تبدیلیاں، ڈیموں میں ریت اور گار بھر جانے سے ان کی پانی جمع کرنے کی صلاحیت میں کمی، جنگلی حیات میں کمی، ماحولیاتی حسن میں تنزلی، ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ۔ عزیز طلبہ، آئیے آگے چلتے ہوئے ہم حکومتی اقدامات کا بھی جائزہ لیں کہ حکومت پاکستان جنگلات کے رقبے میں اضافے کے لیے بڑی کوشاں ہے، اور جو اقدامات وہ کرتی ہے ہر سال ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، سال میں 2 بار سرکاری سطح پر شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے۔ حکومت مختلف اقسام کے بیج درآمد کرتی ہے اور نرسری اگا کر عوام کو فراہم کرتی ہے تاکہ لوگوں میں درخت اگانے کا رجحان پیدا کیا جا سکے۔ ذرائع ابلاغ پر اشتہاری مہم کے ذریعے عوام میں جنگلات کی شرح میں اضافے کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حکومت کے ان اقدامات سے جنگلات کے زیر کاشت رقبے میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن شجرکاری مہم کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس کا دائرہ کار سکولوں اور کالجوں کی سطح تک بڑھانا چاہیے تاکہ درختوں کی چوری روکنے کے لیے سخت قانون سازی بھی کافی مددگار ہو سکتی ہے۔ زمین کا صحرا میں تبدیل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زرخیز زمین کی دولت سے نوازا ہے، لیکن یہ سونا اگلنے والی زمین صحرا میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کی چند اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ زمین کے کسی ایک ٹکڑے پر بار بار فصلوں کو اگانے سے اس کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے، جس سے زمین بنجر ہو کر صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کھیتوں میں مویشیوں کے زیادہ چرنے سے نباتات جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، جس سے زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کاشت کے ناقص طریقوں کا استعمال، جنگلات کا کاٹنا اور تیزی سے بڑھتا ہوا زمینی کٹاؤ بھی زمین کو صحرا میں تبدیل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ سیمو تھوڑ اور تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی بھی قدرتی زمین کو صحرا میں تبدیل کرنے کا باعث ہے۔ جنگلات کو کاٹ کر عمارتیں، کارخانے اور سڑکیں بنانے سے قدرتی زمین ختم ہو جاتی ہے۔ قدرتی زمین کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے بھی زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی اور اس کی اقسام۔ آلودگی کیا ہوتی ہے؟ آلودگی کے معنی یہ ہیں کہ زمین، پانی اور فضا میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں جو انسان اور حیوانی حیات پر مضر اثرات کا باعث ہوں۔ جب مختلف عوامل جو کہ درج ذیل ہیں ہمارے ماحول میں تبدیلیاں لاتے ہیں تو اسی کو ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں، جیسے کہ
فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی اور شور کی آلودگی۔ صاف ستھرے ماحول میں ایسے مضر اجزاء کا شامل ہو جانا جو اس کی قدرتی حالت کو تبدیل کر دے آلودگی کہلاتا ہے۔ صاف ستھرا ماحول تمام جانداروں کی صحیح نشو و نما کے لیے ناگزیر ہے۔ عزیز طلباء، جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اسی تناسب سے اس کی ضروریات زندگی بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی کی اقسام: فضائی آلودگی، آبی آلودگی، زمینی آلودگی اور شور کی آلودگی۔ فضائی آلودگی صاف ہوا کرۂ ارض پر بسنے والی جملہ مخلوق کے علاوہ نباتات کے لیے بھی اشد ضروری ہے، لیکن موجودہ دور میں صاف ہوا کا حصول دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ فضائی آلودگی کی چند ایک اہم وجوہات درج ذیل ہیں: دھواں، اس میں فیکٹریوں، گھروں، ٹرانسپورٹ اور اینٹوں کے بھٹوں، آگ اور سگریٹ وغیرہ کا دھواں شامل ہے۔ خطرناک گیسیں، اس میں فصلوں کی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے لے کر گھروں میں کی جانے والی سپرے، فیکٹریوں سے نکلنے والی گیسیں اور گاڑیوں سے نکلنے والی مضر صحت گیسیں شامل ہیں۔ گرد، اس میں آندھی اور گرد باد کے علاوہ اڑتی ہوئی مٹی کے ذرات وغیرہ شامل ہیں۔ فضائی آلودگی کے اثرات: زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور ایسی موسمیاتی تبدیلیوں کے رونما ہونے کا ڈر ہے جس سے انسانوں، جانوروں اور فصلوں پر انتہائی مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ شور کی آلودگی۔ عزیز طلباء، آواز قدرت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت خوبصورت نعمت ہے۔ شاعروں نے سریلی آواز کے الفاظ میں اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں۔ قدرت کا یہ ایک انمول تحفہ کانوں کے ذریعے ہمیں بھلی لہروں سے محظوظ کرتا ہے اور ہم اس ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رب کریم نے انسان میں سننے کی صلاحیت ایک خاص حد تک رکھی ہے، لیکن جب یہ آواز حد سے تجاوز کر جائے تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ عزیز طلباء، موجودہ دور میں شور کی آلودگی ایک اہم مسئلہ بن چکی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے نقصانات مرتب ہو رہے ہیں۔ ہوائی جہاز کا شور، ٹریفک، زیادہ دیر اونچی آواز میں موسیقی کا سننا، صنعتی شور اور دیگر شور کی آلودگی میں شمار ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں شور کی آلودگی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس خطرناک بیماری کا سامنا بڑے، بچے، جوان اور بوڑھے سبھی کو کرنا پڑ رہا ہے۔ شور کی آلودگی کی وجہ سے سماعت اور ذہنی دباؤ جیسے مسائل معاشرے میں بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ انسان میں سماعت کی صلاحیت 20 سے 20,000 ہرٹز تک ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی تعداد بڑھ جائے تو انسان قوت سماعت سے محروم ہو سکتا ہے۔ فضائی آلودگی کے بعد شور انسانی صحت کو سب سے زیادہ متاثر کر رہا ہے۔ شور میں سب سے زیادہ پریشان کن ٹریفک کا شور ہے اور اس شور سے فالج اور دل کی بیماریوں میں بے پناہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یورپی ممالک میں ہر تیسرا فرد ٹریفک کے شور کی وجہ سے صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق شور دل کی بیماریوں میں 50% تک اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے آبی آلودگی، یعنی پانی۔ ہوا کی طرح پانی بھی زندگی کے لیے لازم ہے۔ اگرچہ کرۂ ارض کا 3/4 حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے،
لیکن ایک اندازے کے مطابق اس میں سے صرف 3% پانی انسانی استعمال کے لیے دستیاب ہے۔ یہ پانی بھی دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ جانوروں اور پودوں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ آبادیوں سے دور ندی، نالے، نہریں، دریا، جھیلیں اور سمندر بھی آبی آلودگی سے پاک نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آلودگی انسانوں کی ہی پیدا کردہ ہے، مگر یہ بھی کسی صورت انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ جدید صنعتی دور نے پانی کی آلودگی کو بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہی در حقیقت آلودگی کی پیداوار کو کم کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، مگر یہ ادارے ابھی تک تسلی بخش نتیجہ دینے سے قاصر ہیں۔ آج ایک عام آدمی گھر بیٹھا پانی کے صاف پانی کو ترس رہا ہے۔ در حقیقت انسان صنعت کی پیداوار اور منافع دیکھ رہا ہے، مگر اس کے نقصانات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ حالانکہ ہر وقت تدارک کرنے کی صورت میں کچھ منافع میں تو کمی ہو سکتی ہے، مگر کئی قیمتی حیات محفوظ ہو سکتی ہیں۔ دیہاتوں میں سیوریج سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے استعمال شدہ پانی فصلوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گندے پانی سے پھیلنے والی جان لیوا بیماریاں جیسا کہ ملیریا، گلے معدے کی بیماریاں، یرقان، پولیو، قے کا آنا، سانس کی تکلیف اور کینسر جیسی موذی بیماریاں انسانیت کی تباہی کا سامان لیے رواں دواں ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ منحصر، درمیانے اور لمبے عرصے کی منصوبہ بندی کی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو بہتر زندگی کی فضا میسر آ سکے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا آج کا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔